السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک بہت بڑا انیشیٹو گزشتہ روز حکومت کی جانب سے لیا گیا اور جس میں معاشی بحالی کا ایک قومی پلان تیار کیا گیا ہے اور اس کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا نام دیا گیا ہے، اور اب یہ ایک ادارہ بھی قائم کر دیا گیا ہے جس میں جامع حکمت عملی جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس اعلامیے میں جو پاکستان کے غیر استعمال شدہ وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں کو فوکس کیا جائے گا اور پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور بھی انتہائی اہم بات کی گئی ہے اعلامیے میں کہ منصوبے کے تحت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ اس اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے حکومت کے اس پلان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ایسے میں جب پاکستان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، کیا یہ پلان پاکستان کو اس بحران سے نکال پائے گا؟ اس پلان پہ کیا منوان عمل ہوگا؟ کیا اس کا تسلسل رہے گا؟ انہی عوامل پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں اس پہ تو جائیں گے کہ اب یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا، پرائیویٹائزیشن اس کا فوکس ہے یا کچھ اور ہے، لیکن جو ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کی بات کی گئی ہے، یہ تصور آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اچھا، میں خود بھی بڑا حیران ہوں اور میں صبح دیکھتا رہا مختلف اخبارات اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا یہ کوئی چائنا ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں ایک آئین ہے، آئین کے تحت ایک پارلیمانی نظام حکومت ہے، ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 صوبے ہیں، اسمبلیاں ہیں، سینٹ ہے۔ اس اختیارات کا جو ہے ایک جو کہتے ہیں نا کہ اختیارات کی تقسیم کا ایک نظام موجود ہے مختلف اداروں کے درمیان۔ اس میں ون گورنمنٹ یا کلیکٹیو گورنمنٹ کا جو تصور ہے وہ کس طرح بروئے کار آئے گا؟ کیا ایک ہی پارٹی کی حکومت ہوگی یا ساری پارٹیاں جو ہیں اقتدار میں ہوں گی اور وہ رسپانسیبل ہوں گی سارے معاملات کو طے کرنے کے، یا ایک ایسی حکومت جو 2-2.5 مہینے بعد جس نے تحلیل ہو جانا ہے اس کی پیش کردہ جو ایک پالیسی ہے، پلان ہے، وہ اگلی حکومت کیسے ایگزیکیوٹ کرے گی، کیوں ایگزیکیوٹ کرے گی؟ کیا یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہی جو حکمران اتحاد ہے یہ اگلے 5 سال کم از کم اقتدار میں رہے گا اور وہ ایگزیکیوٹ کرے گا؟ کیا کوئی ایسا پلان بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی، یہ ایک تصور ہمارے ہاں مسلسل دیا جاتا ہے کہ جناب معاشی پالیسیاں جو ہیں ان کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے اور ہر حکومت آ کے پچھلی حکومت کے یا اس سے پہلے بنے ہوئے پلان کو ہی آگے بڑھائے، جو اگرچہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہر حکومت کا اپنا ایک معاشی پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کی وضاحت حکومت کی طرف سے آئے گی اور ہمارے معاشی ماہرین جو ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ ایک معاشی خاکے کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کس قسم کے اقدامات ضروری ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری معیشت اور معاشی پالیسیاں جو ہیں ان کے اندر تسلسل اور استحکام جاری رہے۔ دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رویا جاتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا، وہ ایک الگ سے ایشو ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے جو رکاوٹ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت بنی ہو، ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام اس کی وجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بجلی توانائی کے وسائل کی کمی ہے یا مہنگے توانائی کے وسائل ہیں وہ ایک مسئلہ ہے۔ ریڈ ٹیپزم ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے یہ لازماً ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا ہے اعتماد کا فقدان ہے ہمارے ریاستی اداروں پر، حکومتی اداروں پر، سرمایہ کار کا، کہ ہمارے اپنے پاکستانی سرمایہ کار جو ہیں
یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے، پچھلی نہیں ہے، اس سے پچھلی بھی نہیں، کئی سال پہلے سے کوئی ترکی جا رہا ہے، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کیونککہ یہاں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہاں مہنگی بجلی اور گیس ہے، بینکوں کے جو ریٹ ہے سود کا 21%، کیا اس کے ساتھ معیشت چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، یہ سارے مسائل ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ حفیظ پاشا صاحب ماہر ہیں اس سبجیکٹ، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس پلان کو کیسا پایا اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے ممکن ہے. پاشا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے آپ نے ایک بہت ہی مناسب اسیسمنٹ آلریڈی پیش کیا ہے. جی. میں اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا. جی. دیکھیے اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ اناؤنسمنٹ آف دی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کاؤنسل، مجھے کچھ یہ لگتا ہے کہ یہ ملک میں جو انسرٹنٹی اور پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ IMF پروگرام کا آگے بڑھنے کا سگنل ابھی تک نہیں ملا اور اب صرف تقریباً 10 دن سے کم رہ گئے ہیں، تو شاید یہ ٹائمنگ اس لیے بھی لائی گئی ہے کہ ہم اس کو ایک طرح سے اپنا ایک بڑا ایمبیشس پلان بھی سمجھیں. جی. دوسری طرف اس میں جو نمایاں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے جس طرح کہا کہ اس میں ایک سیاسی حکومت ہے جس کا ایک لمیٹڈ ٹینیور ہے، مگر جو ادر پارٹنر ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ تو ایک طرح ہمارے ملک میں قائم ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو اس طرح سے کچھ آپ کو ایک سرٹنٹی ملتی ہے کہ ایک جو حصہ ہے اس پارٹنرشپ کا وہ مسلسل قائم رہے گا. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے سامنے کہ انویسٹمنٹ پروموشن کے خلاف کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی. ایشو کچھ اور ہے. ایشو جس طرح جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، دیکھیے باہر سے بڑے پیمانے پر فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت آتا ہے کہ جب ملک کے اندر ہمارے اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز میں بھی ایک کانفیڈنس آئے اور اکانومی میں ایک طرح سے بوم ہو. اس وقت وہ حال نہیں ہے. تو پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا شاید مشکل ہوگا. تو میرے خیال سے حالانکہ یہ واضح نہیں کیا گیا ہے، مگر جو انویسٹمنٹ کو کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی اور طرح کا انویسٹمنٹ ہے جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں. جی صحیح ہے. اچھا پاشا صاحب، اب یہ انیشیٹو جب آیا ہمارے سامنے تو ہمیں وہ PTI حکومت کے شروع کے دن یاد آئے کہ جب ایک سرمایہ پاکستان کے نام سے ایک فورم کو لانچ کیا گیا تھا اور پھر اس میں پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کی گئی تھی. کمپیریزن اگر ہم کریں، آلدو وہ ریلیٹڈ ٹو پرائیویٹائزیشن تھا، لیکن ہم کمپیریزن کریں، اس میں بھی کہا گیا کہ غیر استعمال شدہ وسائل کو برگوئے کار لایا جائے گا. تو آپ کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا سرمایہ پاکستان، ڈفرینس کیا ہے اس میں اور اس ڈاکومنٹ میں؟ دیکھیے اس میں جو نمایاں ڈفرینس ہے وہ یہ کہ یہ ایک سول ملٹری پارٹنرشپ ہے. ایسا اس وقت نہیں ہوا تھا. اور دوسری طرف زیادہ فوکس جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ پہ ہے، ڈومیسٹک پہ نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. مگر یقیناً اگر آپ کو بہت بڑے مقدار میں انویسٹمنٹ چاہیے تو وہ باہر سے آئے گا. کچھ آپ اجازت دیں تو جو ٹارگٹس ہیں اس کے بارے میں ذرا ذکر کرتا ہوں. جی ضرور، بالکل فرمائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ اگلے 12 سال کا ہے، یعنی کہ 2035 تک کوشش کی جائے گی. اور انشاءاللہ نتائج یہ ہونے چاہیے کہ پاکستان کا GDP جو ہے وہ 1000 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ 3 گنا اضافے کی امید ہے 12 سال میں. اگر ایسا ہوا تو پاکستان دنیا کے سب سے تیز رفتار ملکوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. دوسری طرف جو کہہ رہے ہیں کہ روزگار میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، تو اب وہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والے 3-4 سال میں کیا ہم 70 سے 80 لاکھ لوگوں کو نوکری دے پائیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ ٹارگٹس جو ہیں یہ آن پیپر ہیں، یہ بہت ایمبیشس ہیں، اور ایک لحاظ سے اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے
جب ملک کے اندر پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو باہر سے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور اس وقت جو مجھے دو چیزوں کے بارے میں آپ اجازت دیں تو جلد سے جلد کہہ دوں. ایک تو فارن انویسٹمنٹ اس سال نہ ہونے کے برابر ہے. 21% کمی ہوئی ہے. 21%. جی ہاں. اگر آپ اس میں سے جو ریکوڈک کی پیمنٹ کی گئی ہے وہ نکالیں تو 10% سے بھی کم ہے. جی صحیح. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں موجود ہیں ان کی پروفٹ ریپیٹریشن کو روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 70% کم ہو گیا ہے. صحیح ہے. ان حالات میں فورن انویسٹر بہت ہی گھبرائے گا ان حالات میں پاکستان آنے کی. تو ہم سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ایک آخری بات کہہ دوں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایک اچھا ادارہ ہے اور اس کے پاس جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم SIFC کو ایک بلڈنگ دیں گے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس مناسب فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس ادارے کو اسٹرینتھن کرتے اس کے بورڈ میں آپ چاہیں تو سول ملٹری ریپرزنٹیشن ہو سکتی تھی اور ایک ایگزسٹنگ ادارے کو آگے لے جاتے. میں سمجھتا ہوں بہتر پالیسی ہوتی. بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چین، سعودی عرب، قطر، UAE سب سے بڑے پارٹنر یہ ہوں گے انویسٹمنٹ میں، تو کیا ہمارے لیے سوائے زیادہ منافع کے کوئی اور اٹریکشن ہے کہ یہ جو 4 ملک ہیں وہ یہاں آ سکیں؟ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کیونکہ ماضی میں جو دعوے کیے گئے اس حوالے سے سعودی عرب سے، وہ ایک ریفائنری آنی تھی اور چیزیں تھیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. چین کا بھی سی پیک کا معاملہ بھی ہماری طرف سے بھی کچھ ڈیلے ہوا، کچھ کرونا کی وجہ سے بھی ہوا، کچھ اور بھی عوامل تھے. کیا یہ 4 ملک اتنی زیادہ کاری 60-70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دوسرا، سیاسی عدم استحکام، بجلی اور گیس کی شارٹیج اور مہنگائی، باقی جو سرخ فیتہ ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ ساری چیزیں کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کریں گی؟ یہ آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کس طرح کے انویسٹمنٹ بارے میں بات کی جائے. جو امپریشن دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو مختلف سیکٹرز میں نیا پیسہ لگتا ہے وہ باہر سے آئے گا، جس میں ایگریکلچر ہے، انرجی ہے، انڈسٹری ہے وغیرہ. مجھے کچھ اس بات کا بھی اندیشہ لگتا ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ مختلف ایسٹس جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی اور دوسری طرف پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جانے کا کوئی پروگرام ہے، اس لیے کہ اس اسٹریٹجی سے تیزی سے پیسے حاصل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے آگے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ نہیں کہوں. جی ٹھیک. اچھا نہیں مناسب یہی ہے کہ یہ ایسٹس ہم نے فار سیل بڑے عرصے سے لگائے ہوئے ہیں، فار لیز یا فار سیل، لیکن آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں خود ایک پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہوتی ہے، کچھ نیشنل انٹرسٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے، کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہم کر پائیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب تو جو سول اور ملٹری طاقتیں ہیں دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں. صحیح. تو اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امکانات زیادہ ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے انفراسٹرکچر اور ادر ایسٹس کا ہینڈ اوور اینڈ پرائیویٹائزیشن کا ماڈل شاید بہتر کام کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی گزارش یہ ہے کہ ہم سب یہ بات ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک پلان بی آیا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فیزیبلٹی اور اس میں جو خاص طور پہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا زیادہ واضح کریں. بھائی صاحب ایک اور بھی پہلو ہے، وہ OGDCL کا ایک معاملہ ہوا، دوسرا ہمارا PTCL کا ہوا، تیسرا ہمارا کراچی الیکٹرک کا ہوا، چوتھا اور بھی ہیں. اس میں بھی ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جناب انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے اور برڈن زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو، ایک تجربہ
ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اس سطح پہ تو نہیں ہوئے جتنی ہمیں توقع تھی. جی وہ تو ہے، مگر دیکھیے یہ بات تو ثابت ہوئی ہے جی کہ او جی ڈی سی کی پروفٹیبلٹی انٹیکٹ رہی اور اچھے خاصے انکم ملتی ہے جنہوں نے انویسٹ کیا ہے. دوسری طرف جو سب سے خراب نمایاں اگزامپل ہے فیلئر آف پرائیویٹائزیشن بائی ہیونگ انٹرنیشنل انویسٹرز انویسٹ، وہ کراچی الیکٹرک ہے. جی بالکل، بہت ہی سخت اس میں پرابلمز ہو گئی ہیں اور ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ایسٹس اور لائبلٹیز کی. تو ہو سکتا ہے کہ دس ہائی پاورڈ کاؤنسل جسے کہتے ہیں کہ ہم ایک سنگل ونڈو آپریشن کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ سوچ سمجھ کے تیزی سے وہ انویسٹرز کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھائیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹپیکل جو ایف ڈی آئی ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ماڈل ہے جس کو واضح کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ون ونڈو کی بات کی ہے، ہمارا ود ڈیو رسپیکٹ جو ایون جو پاکستان کے اندر رہنے والے سرمایہ کار ہیں وہ بہت تنگ ہیں، روایتی جو بیوروکریٹک سست روی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایون جو ان کے ریگولیٹر ہیں ان کی بلیک میلنگ سے. تو یہ ون ونڈو کے لیے تو اصلاحات بڑے پیمانے پہ کرنی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں موجودہ سٹرینتھ ہے حکمراں جماعتوں کے پاس کہ وہ اصلاحات کر لیں گے اور پھر ان پہ عمل بھی کروا لیں گے؟ دیکھیے اگر انویسٹمنٹ کا مقدار زیادہ ہوتا ہے تو پرائیورٹی بیسس پر یہ کاؤنسل موو کرے گا اس لحاظ سے، جبکہ جو طاقتیں ہیں وہ سب اکٹھا ہوئی ہیں. تو مجھے اس بات پہ خدشات کم ہیں کہ بیوروکریسی بیچ میں آ کے پرابلمس کریٹ کرے گی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب اب یہ ون ونڈو کی بات ہو رہی ہے، ہم تو عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم ون ونڈو کر دیں گے، اور ایون جو لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں ان کا بھی مسئلہ تو یہی ہے کہ ون ونڈو ان کو ملتا ہی نہیں ہے. ون ونڈو مل جائے تو پاکستان کے اندر بھی لوگ ابھی تک ویلنگ ہیں پیسہ لگانے میں. اب ایسے میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ ون ونڈو کا سن رہا ہوں، فلاں محکمے میں ون ونڈو آپریشن شروع ہو گیا، فلاں محکمے میں، اور کبھی ہوا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے. ایک اور پہلو ہے، پاشا صاحب آتے ہیں تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہمارا عدالتی نظام وہ اس کا سٹیک ہولڈر ہوگا اور اس آن بورڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں نا جو ہمارا انویسٹر کا ٹرسٹ نظام انصاف ریکوڈیک کا معاملہ ہوا، دوسرا جو معاملہ ہوا سٹیل مل کا معاملہ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. بالکل. ایک میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک آئین ہے، آئین کے تحت ادارے ہیں، اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مزاج ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ایسے ملک میں جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے. ایک محدود عرصے کے لیے تو کر لیں گے. جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں پابندیاں تھیں، میڈیا پابند تھا، عدالتیں جو تھی پابند سلاسل تھیں، وہ پی سی اے کے تحت کام کر رہی تھیں. اس کے باوجود بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اور کیونکہ پبلک جو تھی وہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اس لیے یہ بھی ایک پہلو ہوگا، لازماً ہوگا. تو یہ میرے خیال ہے پاشا صاحب سے جان لیتے ہیں. جی پاشا صاحب یہ بیسیکلی ارشاد صاحب پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ ایف ڈی آئی کے علاوہ کوئی ماڈل نظر آ رہا ہے. اب جو اس سے ریلیونٹ ادارے ہیں انویسٹر کے لیے، اس ملک کا نظام انصاف بھی بہت بڑی ایک اٹریکشن ہوتا ہے یا اس کو ریپیل کرتا ہے. تو کیسے آن بورڈ ہوں گے ادارے اس سارے ماڈل میں؟ یہ دیکھیے ہماری گزارش یہی ہے، جو ماشاءاللہ جو ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ دیے گئے ہیں اس کاؤنسل کے لیے، اس میں اسٹریٹجی آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کچھ واضح طور پر نہیں دی گئی ہے، اور صرف سیکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کو جلد سے جلد پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ریزروز بہت حد تک گر چکے ہیں. آئی ایم ایف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آنے والے سال میں ہم بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. ماڈل ہے
آپ اپنے کچھ ایسے ہینڈ اوور کرتے ہیں یا تو یہ بات جو بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ فیزیبل اسٹریٹجی. پاشا صاحب قطع کلامی فی آواز میں بھی کچھ خلل ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی کے سابق سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب نے ایک اور ٹی وی انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور اپنے آپ کو وہ کبھی ڈسٹنس کرتے نظر آتے ہیں پی ٹی آئی سے اور کبھی وہ کچھ پی ٹی آئی کی باتوں کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. ایک بار المبہم سا ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اب وہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, وہ قربت کس کی چاہ رہے ہیں, دوری کس کی چاہ رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اس سے متعلق ہم بات کریں گے. ایک اور پی ٹی آئی رہنما ارشاد صاحب, حافظ عمار یاسر صاحب, انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا ایک پیغام شیئر کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ رات گئے میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور 72 سالہ میری بیمار والدہ, بہنوں اور معصوم بچوں کو زد و کوب کیا گیا ہے. اور یہ بہت قریبی بھی ہیں پرویز الہی صاحب کے بھی, عمار یاسر صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریشر ہے وہ اب تک پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہے اور یہ الٹیمیٹ ان واقعات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی ورکرز, سیاسی لیڈرز کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, رہائی بھی ہوتی ہے, یہ مخالفت بھی چلتی ہے, جائز کیسز بھی ہوتے ہیں, ناجائز کیسز بھی ہوتے ہیں, یہ کام چلتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ گھر کے خواتین کو نشانہ بنائیں, یہ ہماری پولیس کا عجیب پرانا کلچر ہے کہ ایک آدمی آپ کو نہیں مل رہا, اس پہ گھر پہ دھاوا بولو, اس کے باپ کو گرفتار کر لو, اس کے بھائی کو گرفتار کر لو, ماں کو. لیکن پہلے ماؤں بہنوں بیویوں تک نہیں جایا جاتا تھا, لیکن اب یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو بھائی آپ کو وہ درکار ہیں, آپ ان کو تلاش کریں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ایک شخص اگر سیاست میں ہے تو اس کے سارے رشتہ دار سیاست میں ہیں اور وہ اس کے ہم خیال بھی ہیں اور وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مہذب دنیا میں تو کہیں ایسا نہیں ہوتا. اب پرویز الہی صاحب اگر اپنے موقع پر قائم ہیں تو ان کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے. اب صرف اس بنیاد پر کہ پرویز الہی پر دباؤ بڑھانے کے لیے حافظ عمار یاسر ہے یا دوسرے سے ان کے ساتھی ہیں, ان کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے رشتہ داروں, خاص طور پر بوڑھی ماں, بہنیں, بھائی, یہ کام آئی جی پولیس کو بھی سوچنا چاہیے. پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے وہ کون سی نیک نامی کما رہے ہیں. اور اس طریقے سے اگر وفاداریاں تبدیل بھی ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ملک و قوم کو. تو یہ طریقہ کار شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم ہیں محسن نقوی صاحب کو, یہ خود شہباز شریف صاحب تو خود وکٹم رہے ہیں اسی پولیس کے, اسی نیب کے, انہی جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے, انہی کے رہے ہیں. اب کیس صاحب نے کر دیا, اب عدالت میں چلے جائیں, ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیں, جب وہ گرفتار ہو جائیں ان پر کیس چلا لیں. لیکن یہ جو ایک دست درازی ہے اور بچوں کو, بیویوں کو, بیوی کو, رشتہ داروں کو, خواتین کو اس حد تک میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے. اور ویسے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ پرسوں جب شجاعت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو شاید انہوں نے پرویز الہی صاحب کو قائل کر لیا ہے, لیکن لگتا تو یوں ہے ایک بار پھر گرفتاری سے کہ چودھری صاحب اپنی بات پر قائم ہے اور چودھری صاحب ابھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ان کے غالباً ساتھی بھی جو تھے جو پی ٹی آئی میں گئے تھے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں, ورنہ یہ چھاپے نہ پڑ رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, یہ اسد عمر صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے ان کی لائن کیا ہے, لائن و لینتھ کیا ہے, یا کوئی لائن ہی نہیں ہے؟ کبھی وہ آف سپنر بن جاتے ہیں اور کبھی وہ بالکل پہلا اوور کرنے والا پیسر بن جاتے ہیں. اصل میں اسد عمر صاحب ہوں یا کچھ اور ساتھی ہیں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ پی ٹی آئی وہ کیا کہتے ہیں, وہ شعر ہے کہ باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے صیاد بھی.
باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ہاتھ سے نہ نکلے اور جو وعدے وعید انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی برقرار رہیں، اور اس طرح سے وہ، لیکن ایسا کام چلتا نہیں ہے۔ دونوں سائیڈوں پہ رانجھا راضی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک بات جو 100 غلطیاں، خامیاں، کمزوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات تو پی ٹی آئی کی درست ہے جو ان کا ترجمان کا بیان چھپا ہے، یہ ساری باتیں آج آپ کو یاد آ رہی ہیں۔ آپ سیکرٹری جنرل تھے، آپ کوئی معمولی کارکن نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں اس وقت آپ نے کی اور نہیں منوا سکے تو یہ آپ کی ناکامی ہے۔ پھر جب آپ نہیں منوا رہے، سیکرٹری جنرل کی بات نہیں مانی جا رہی، ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے یا ون مین شو چل رہا ہے، ایک آدمی کی ڈکٹیٹرشپ آپ کے بقول چل رہی ہے، وہ آپ کی، اور آپ ان کی باتوں کو انڈورس بھی کر رہے ہیں پبلکلی، صفائیں بھی دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس وقت باعزت طریقے سے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ پارٹی آپ بھی آج بھی آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، ایک آنریبل آدمی ہیں، ایک ان کی اچھی شہرت تھی جب وہ آئے تھے، اور یہ تھا کہ یہ کچھ ڈلیور کریں گے، وہ تو خیر اپنا الگ ایشو ہے، کیوں وزارت خزانہ وہ نہیں چلا سکے، کیوں ان کو الگ ہونا پڑا، اس میں ان کا کیا قصور تھا، ان کے لیڈر کا کیا قصور تھا، کہاں سے دباؤ تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ وغیرہ وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کیوں نہیں ہو پایا، حفیظ شیخ صاحب کیسی، یہ خیر لمبی کہانی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ وہ اپنی بات منوا کیوں نہیں سکے، اور اس ڈکٹیٹرشپ کو کیسے قبول کیے رکھا ہے اتنا عرصہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک ڈکٹیٹر کے کارکن کیوں بن کے رہے۔ ارشاد صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے آج کراچی میں خطاب کیا اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا، ہم سب کا پاکستان، اور بے نظیر بھٹو شہید کی آج سالگرہ بھی ہے، اور اب پیپلز پارٹی بڑا امپورٹنٹ لاہور میں جلسہ موچی گیٹ پہ، اس کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ کیا واقعتاً پیپلز پارٹی اتنا اچیو کر چکی ہے پنجاب سے، اتنے لوگ ساتھ ملا چکی ہے کہ لاہور کا جلسہ ایک سنگ میل ہوگا پیپلز پارٹی کی پنجاب میں بحالی کا؟ دیکھیں، اگر انہوں نے لاہور کے جلسے کو سنگ میل بنانا تھا یا بنانا ہے تو انہیں جلسہ مینار پاکستان پر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں ان کا موازنہ کیا جاتا ہے 10 اپریل 1986 کے جلسے سے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئی تھی، اور انہوں نے ایک یادگار جلسہ کیا تھا، وہ سب سے بڑا جلسہ تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر 1-2 جلسے ہوئے، 2-3 جلسے ہوئے، پی ٹی آئی نے بھی ایک جلسہ کیا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا، ایک طاہر القادری صاحب نے جلسہ کیا تھا، ایک اجتماع خادم حسین رضوی صاحب کا تھا، تو اب وہ موچی دروازے میں جلسہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ نہیں ہوگا، پتہ چلے گا کہ ان کا ریوائول ہو گیا ہے۔ ایک پارٹی جو پنجاب پر حکومت کر چکی ہے 1971 سے 1977 تک، پھر 77 میں بھی کچھ عرصہ دوسری بار بھی انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد تو خیر موقع نہیں ملا ان کو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب الیکشن کا میدان سجے گا، الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کا میں کتنا دم ہے، کس کی طاقت میں کیا ہے، اور اس کے جو ہے گودڑی میں یا جھولی میں کیا ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی تو مال غنیمت پر لڑائی ہوگی، کیونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کلیم ہے اب پنجاب پر، پیپلز پارٹی کا بھی کہ جی کسی دور میں ہمارا گڑھ تھا۔ بائی دا وے، بھٹو صاحب کی جو حکومت 1971 میں قائم ہوئی تھی وہ پنجاب میں اکثریت کی بنیاد پر ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر پنجاب نہیں ہوا پیپلز پارٹی؟ پھر پنجاب، یہ میرا سوال یہی تھا کہ آج بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ بھی ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو 70 سال کی ہو جاتی۔ بے نظیر آل دو بڑا ٹف ٹائم تھا، بے نظیر بھٹو کا دور جو تھا وہ بھٹو صاحب کے بعد ان کی جتنا دور اقتدار تھا یا اپوزیشن میں تھا وہ ٹف تھا، اور آمرانہ انہوں نے 11 سال ضیاء الحق صاحب کا، پھر مشرف صاحب کا، وہ سارا دور دیکھا۔ بلاول صاحب کمپیریٹیولی ایک ان کے پاس ایک کوشن ہے، وہ ایک کمفرٹ زون میں ہیں اس کی نسبت دیکھا جائے۔ بالکل بالکل۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر بے نظیر بھٹو
اپنی ساری سیاسی جدوجہد کے دوران پنجاب نہیں اپنے ہاتھ لے سکیں، نون لیگ نے نہیں دیا، تو بلاول صاحب کیا لے لیں گے؟ اور کیا یہ نواز شریف کا کنسرن ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں جو ایک خطرہ پیدا ہوا تھا وہ ہم نے اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، اور پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب میں ہم انٹر نہیں ہوتے، پنجاب میں ہم اپنا حصہ وصول نہیں کرتے، تو سندھ تو ہمارے پاس ہے لیکن اس کا مرکزی حکومت ہم سے نہیں بن پائے گی، جی پنجاب کے زور پر ہی حکومت مرکزی بنے گی، اور اگر پنجاب کے بغیر مرکزی حکومت بنی تو وہ چل نہیں پائے گی، چلنے نہیں دی جائے گی۔ یعنی 13 سے 18 تک 8 سے 13 تک حکومت تو بن گئی، جی لیکن جیسی بنی اور جیسی چلی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب لیکن فرق یہ ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ جو اقتدار میں آئی تھیں دونوں بار، وہ اپنے زور بازو سے آئی تھیں، جی، یا وہ میاں نواز شریف کی مخالفت کا ووٹ لے کر آئی تھی، جی ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو بلاول صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے حمایتی ہیں، اتحادی ہیں، حمایتی تو نہیں کہنا چاہیے، اتحادی ہیں، تو اب وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر کے آئیں یا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آئیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون نے یہ سہولت نہیں دے گی کہ وہ حکومت بنا لیں۔ جی بالکل ایسے، ہاں، تا وقت ہے کہ کوئی ایسا این آر او ہو جس طرح کا این آر او کنڈولیزا رائس نے مشرف کے ساتھ کرایا تھا، اور جس میں یہ طے پایا تھا کہ پہلی باری پیپلز پارٹی کی اور دوسری باری جی مسلم لیگ کی، ایسا کوئی این آر او ہو جائے کسی کے توسط سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ باری بلاول صاحب لے لیں، اگلی باری پھر میاں صاحب لے لیں۔ اب اس میں جو تیسرا فیکٹر ایڈ ہو رہا ہے پنجاب میں، استحکام پاکستان، ویسے تو ایک سافٹ لانچ کے بعد وہ بالکل ہی غائب ہیں، نہ وہ میڈیا پہ ویسی نمائندگی ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگ ہے، نہ لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، نہ مزید لوگ آ رہے ہیں۔ مطلب وہ شاید کسی حد تک شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بات ہے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا بات، کون سی بات؟ انہوں نے کہا ریسیو ڈیڈ، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا، یہ ریسیو ڈیڈ، لیکن ابھی تک جو ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ریسیو ڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ شاہ صاحب ناظرین بڑے سیانے ہیں، وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر جب کوئی مریض آتا ہے اور اس کا انتقال پہلے ہو چکا اور وہ اسپتال پہنچے تو وہ ڈاکٹر اس کے پرچی پہ لکھتے ہیں کہ ریسیو ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ قریشی صاحب اتنی پارٹی بنی ہے، اتنی بڑی پارٹی بنی ہے، اتنے الیکٹیبلز اکٹھے کیے ہیں، اتنا بڑا شو کیا، اور آپ اس کو نہیں، میں نہیں کہہ رہا شاہ محمود قریشی صاحب وہ ان کا ہے، ظاہر ہے وہ سیاسی ان کا، لیکن میں اس تاثر کو لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ لانچ کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں، بندہ ہی نہیں۔ وہ جب کراچی والوں کو دیکھیں، علی زیدی صاحب، باقی دوست جو تھے، کچھ لوگوں نے جو منہ چھپایا ہے نا، کچھ لوگوں نے جو منہ چھپایا ہے نا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ کیا چکر کیا ہے، کہ لوگ آ بھی گئے اور منہ بھی چھپانا پڑا ان کو، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، یعنی وہ پہلے خاموش تھے، پھر اس دن منظر عام پر آئے اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اس دن جب ہمارے ہاں آئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب بھی اور پھر فردوس عاشق امان صاحب بھی، تو انہوں نے تو کہا ہے، صاحبہ ہاں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو پورا پلان لے کے بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، تو ہوم ورک کر کے اب آئیں گے منظر عام پر، دھڑلے سے آئیں گے۔ یہ تو میری عامر کیانی صاحب سے بھی بات ہوئی، تقریباً 10 دن پہلے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم کر رہے ہیں پارٹی کی سارا بہت زیادہ کام ہے۔ سیکرٹری جنرل ہیں عامر کیانی صاحب، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، ہاں وہ نہیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے کہا تھا 5-7 دن میں باضابطہ اس پہ آ جائیں گے، لیکن اب 10 دن ہو گئے ہیں، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ابہام پیدا کرتی ہیں نا۔ آپ مطلب تقریباً 4 ہفتے چلتا ہی رہا،
ترین صاحب سے یہ مل لیا وہ مل لیا. پھر یہ بھی سوال تھا کہ آیا پریشر گروپ کی سیاست ہوگی یا جماعت بنے گی. پھر جماعت بھی بن گئی. جماعت بننے کے بعد آپ کی کوئی حرکت مطلب کوئی ہلچل ہی نہیں ہے. 1977 میں جب تحریک چل رہی تھی نا تو پہلے تو بھٹو صاحب بڑے جوش خروش سے روزانہ پریس کانفرنس میڈیا کے سامنے ٹی وی پر آ کے وہ کرتے تھے. پھر ایک عرصہ آیا وہ خاموش ہو گئے. تو اس پہ ایک یہاں مارکونی ہوتے تھے, مارک ٹیلی ہوتے تھے. انہوں نے ایک رپورٹ بی بی سی پہ کی کہ ذوالفقار علی بھٹو 9 اپریل کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس دن اتفاق سے بھٹو صاحب لاہور میں تھے. تو اس میں پولیس نے گولیاں چلائیں. وہ ایک نت فورس تھی, اس نے خواتین کو زد و کوب کیا سڑک پر. بہت برا وہ ہوا بہت. تو لیکن بھٹو صاحب خاموش رہے. تو اس پر رپورٹ میں اس نے مارک ٹیلی نے کہا کہ بھٹو صاحب آج سارا دن نہ کہیں دکھائی دیے نہ سنائی دیے. تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو بیشتر لیڈر ہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اسی وجہ سے لوگ تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان کا موقف لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ارشاد صاحب ان کا موقف لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب نے. بہت شکریہ محمود صاحب آپ کے وقت کا. محمود صاحب یہ بتائیے گا, پارٹی لانچ ہو گئی لیکن لانچ ہونے کے بعد جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہو رہی. اور بالخصوص جو کراچی سے لوگ شامل ہوئے آپ کے ساتھ, جو سابق پی ٹی آئی کے رکن تھے, سرکردہ نام تھے, وہ تو بالکل ہی ایک پراسرار خاموشی اپنائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں میں بتاؤں, یہ ابھی کچھ چیزیں جو ہے ڈیولپمنٹ اس وقت چل رہی ہے. اور دیکھیں ابھی آپ کو بھی پتا ہے ہفتہ 10 دن ہوا ہے تو بہت سی پالیسی میٹرز بن رہے ہیں. اور جو ہے ہر چیز کہ بھائی کون پریزیڈنٹ بنے گا, کون جنرل سیکرٹری بنے گا, پھر کراچی ڈویژن کا کون بنے گا, تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اسی لیے ابھی تک دیکھیں نا تو اس میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. محمود صاحب آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں عامر کیانی صاحب, وہ تو اناؤنس ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی خاموش ہیں, نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں. دیکھیں میرا کہنا یہ نا کہ کل ہماری میٹنگ, میں جا رہا ہوں میٹنگ میں جی, اور کل لاہور میں میٹنگ ہے اور اس کے بعد میں کچھ واضح بتا سکوں گا کہ کیا کب سے فاسٹ ایکشن شروع ہوگا اور کیا ہوگا. اچھا, یہ علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں دل و جان سے, یا خاموشی رہیں گے, سیاست سے کنارہ کشی رہیں گے؟ دیکھیں میں ان کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں جی, مگر میری جو ہے عمران اسماعیل صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے اور رہنمائی لیتا رہتا ہوں جی. تو مجھے تو ایسا کوئی چیز نہیں لگا, مگر کیونکہ ابھی ایکٹیویٹی شروع ہی نہیں ہوئی ہے سندھ میں, کیونکہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے سندھ کا پریزیڈنٹ کون بنے گا, اس حساب سے اس کے بعد ہی ہوگا. دیکھیں ایک نئی پارٹی کو لانچ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے. نہیں, نئی پارٹی تو ابتدا میں بہت جوش خروش ہوتا ہے, بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ نیا جوش جذبہ پارٹی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. ابتدائی میں اگر خاموشی چھا جائے تو اس کا مطلب تو ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. نہیں ابھی دیکھیں میرا خیال سے کل کی میٹنگ ہے, کل پورے اس کی میٹنگ رکھیے, اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتاؤں. اچھا, یہ مولوی صاحب بتائیے گا, شاہ محمود قریشی صاحب نے جب آپ نے یہ لانچ کیا تھا تو آپ کی جماعت پہ طنز کیا تھا ریسیو ڈیڈ, اور اب ان کا طنز جو ہے وہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے, اور اس کی نفی کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ میٹنگ تو ہوتی رہے گی لیکن کوئی ترجمانی نہیں, کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی منشور نہیں. نہیں دیکھیں منشور تو میں آپ کو بتا دوں وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کا منشور ہے. اچھا, سوائے اس میں جو دیکھ رہا ہوں فرق یہی ہوگا کہ یہ جو ہے پراپر ڈیموکریٹک ہوگا. پارٹی بھی جو ہے نا اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی. پی ٹی آئی اور اس میں صرف یہ فرق ہوگا, پی ٹی آئی میں پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی, یہاں پہ جو ہے ڈیموکریسی ہوگی. نہیں تو کیا آپ بھی احتساب کریں گے چوروں کا, ڈاکوں کا, لٹیروں کا, وہی سارا چلے گا یہاں بھی؟ نہیں دیکھیں وہ منشور میں دیکھیں وہی چیزیں, دیکھیں خواہ میں جو باتیں کرتے رہے اور کوئی ڈیلیور نہیں کرے تو فائدہ نہیں. دیکھیں وہ چیزیں ہونی چاہیے جو نظر آئے لوگوں کو, بالکل قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور میں کہوں گا کہ دیکھیں جو اس وقت ہمیں دیکھیں چوری کو اس وقت روکنا ہے,
اگر ہم ماضی میں جاتے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ حال کا تو کچھ حال نہیں ہوگا, ہم صرف ماضی کی باتیں کرتے رہیں گے. نہیں, آپ پی ٹی آئی تو سیاسی نظام کو بھی للکارتی ہے اور سیاسی مخالفین کو بھی للکارتی ہے, تو آپ کی جماعت کی للکار کیا ہوگی؟ دیکھیں میں تو ایک بات بڑے واضح کر دوں, میں اس وقت کے کسی جماعت کو ہم نہیں للکاریں گے اور سب کے ساتھ. دیکھیں الیکشن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے, ایک ہیلدی پالیٹکس ہونی چاہیے. اگر میرا اور دوسری پارٹی میں ڈفرینس آف اوپینین ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین, مگر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں, برا بھلا کہیں, یہ دیکھیں یہ پھر سیاست کم از کم میں اپنے حساب سے میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہوتی. اور میں اپنی مثال خود دیتا ہوں, میں خالد مقبول صدیقی کے سامنے الیکشن لڑا ہوں, آپ پورے اس کے بعد میں فاروق ستار صاحب کے سامنے الیکشن لڑا ہوں. آپ کہیں سے کوئی آدمی کو یہ کلپ دکھا دے جو میں نے بدتمیزی کی ہے یا گالم گلوچ یا کوئی اس قسم کی بات کی ہے, دیکھیں یہ تو کوئی دے بھی نہیں دیتا. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو اچھا کیا آپ نے کہ آپ کسی کو للکارے نہیں, اسی لیے آپ کے جو دو عہدیدار ہیں, ترجمان ہیں, ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب, وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے پر آج تک قائم ہیں. ایک خبر پڑھی تھی کہ پارٹی نے ان سے کہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں, لیکن انہوں نے اب تک وہ عہدے نہیں چھوڑے. تو یہ بھی ایک بقائے باہم کا اصول ہے جس کے تحت وہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیں میرا کہنا یہ نا, دیکھیں یہ بیسیکلی اون چودھری صاحب پہلے سے حکومت کا حصہ تھے, تو بہت ساری چیزیں جیسے میں نے کہا نا, اون چودھری صاحب کیونکہ پہلے اس کا حصہ تھے, ابھی وہ آئی پہ ہیں اور میرے خیال سے پھر وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ بہت جلد آپ کو بھی پتا ہے کہ اسمبلیز جو ہے ڈیزالو ہو جائیں گی, اور جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی تو پھر چیزیں بڑے آسان ہو جائیں گی. ہاں مطلب بجائے اس کے کہ پہلے چھوڑ دیں تو اسمبلی جب ڈیزالو ہوئے تو خود بخود ہو جائے گی, فی الحال چلتا رہے. میرے خیال سے دیکھیں کل جب وہ آئیں گے ہو سکتا ہے وہ کل ہی دیکھیں وہ اس کو چھوڑ دیں. اس کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی میٹنگ ہے یہ جو کہ بیٹھ کے اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو اب یہ جو پہلی میٹنگ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ اپنا منشور ڈیسائیڈ کریں گے, اپنا جو انتخابی نشان ہے ڈیسائیڈ کریں گے, اور یہ طے کریں گے کہ کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا تمام جماعتوں کے خلاف الگ سے اپنے امیدوار کھڑنے کریں. یہ بنیادی فیصلے کل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہو جانا چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی تشریف لائیں گے اس اجلاس میں یا وہ اس پہ ہوں گے؟ نہیں وہ زوم پہ ہوں گے. اچھا زوم. یہ بتائیے گا مولوی صاحب کہ پرویز خٹک صاحب سے آپ کے کچھ رہنماؤں نے کہا تھا ہمارے رابطے ہیں, ایون اسد قیصر صاحب کا نام بھی آیا, شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی آیا, تو کل یا اگلے ایک دو روز میں کوئی نئی ایڈیشن بھی ہونے والی ہے آپ کے ہاں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شاہ محمود صاحب سے بات چیت ہونا الگ بات ہے, اور یہ دیکھیں بات چیت تو سب سے ہوتی ہے سیاست میں, مگر شاہ محمود صاحب نے ابھی تک وہ اپنا خود ڈیسائیڈ کریں گے, وہ تو اس وقت اپنا ڈیسیشن خود لیں گے. پرویز خٹک صاحب جو ہے اپنی ورکنگ خود کر رہے ہیں کے پی کے میں, تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ورکنگ اپنی کر رہے ہیں, اس کے بعد ہی پتہ پڑے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. محمود صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو, شکریہ آپ کا. محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.